یعنی یہ کرسی ہے، یہ ہال ہے، یہ ٹیوب لائٹ ہے، یہ بجلی ہے، یہ در و دیوار ہیں، یہ تمام محسوسات ہیں، اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں اور پھر یہ فنا ہو جاتا ہے۔ اس وقت تھوڑی نیند اور تھوڑی بیداری کا عالم ہوتا ہے، تو اس وقت جو چیزیں نظر آتی ہیں، چاہے اللہ کا دیدار ہو، نبی کا دیدار ہو، کوئی بھی، سمجھ رہے؟ تو اس وقت جو چیزیں آتی ہیں ان کو مشاہدات کہتے ہیں۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ بڑی باریک بات ہے لیکن اس کو ذہن میں بٹھاؤ، اس کو مشاہدات کہتے ہیں۔ تھوڑی نیند اور تھوڑی بیداری۔ کبھی کبھی عام لوگوں کو بھی ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے تھوڑی سی جھپکی آئی تو ایک خواب جیسا تسلسل شروع ہو جاتا ہے، سمجھ رہے نا؟ اب یہ عام لوگوں کو ہوتا ہے، اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، یہی صوفیوں کو ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اعتبار ہو جاتا ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں مشاہدات۔ مکاشفات ہے۔ مکاشفہ کس کو کہتے ہیں؟ کشف، یعنی بیداری میں کھلے آنکھوں محسوسات غائب اور کوئی چیز سامنے آ گئی۔ پیٹ میں کیا ہے؟ بچہ آ گیا، سامنے نظر آ گیا، اس کو کہتے ہیں مکاشفہ۔ جاگتے صوفیوں کی اصطلاح میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لوح محفوظ کے پردے، غیب کے پردے اٹھ گئے اور ملکوت السماوات والارض وہ پورا مکمل وہ سیر کر رہا ہے، تفریح کر رہا ہے، ملائکہ نظر آ رہے ہیں، جنت نظر آ رہی ہے، دوزخ نظر آ رہے ہیں، پورے یہاں تک کہ وہ پورے پردے اٹھ جاتے ہیں، عرش تک نظر آ جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مکاشفہ۔ اور ایک ہے رؤیائے صالحہ، اچھے خواب، نیک خواب۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ اچھے خواب حق ہوتے ہیں، اور یہ انبیاء علیہ السلام کے لیے تو مکمل وحی کا ایک درجہ ہے۔ اچھے خواب، نیک خواب، مبشرات، منامات جو ہوتے ہیں یہ نبیوں کے تعلق سے تو بہت اچھی بات ہے، وہ حق ہے، اور وہ بھی بہرحال اس سے بھی ہم استدلال کرتے ہیں، شریعت کے مسائل اس سے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ وحی کا ایک طریقہ نبیوں کے ساتھ وہ بھی ہوتا ہے، لیکن عام لوگوں کے تعلق سے یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ یہ اس کا خواب سچا ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مخلوق ہے، وہ اللہ کا عام بندہ ہے، ممکن ہے اسے وہ چیزیں غلط بھی ہوں، شیطان بھی اسے وہ چیز کروا سکتا ہے، لیکن نبی چونکہ شیطان کی کسی خرد برد سے نبی پاک ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اس لیے اس کا خواب بھی شریعت کی نظر میں دلیل اور حجت ہوتا ہے، لیکن عام لوگوں کا خواب شریعت کی نظر میں دلیل اور حجت نہیں ہوتا۔ اچھا جناب علی، حضرت نے صفحہ نمبر 6 پر مکاشفات کی شرعی حیثیت کے تعلق سے گفتگو کی ہے، اور صوفی صاحب فرماتے ہیں، ہے نا، مر گیا ہوگا یا زندہ ہے اللہ بہتر جانے، یہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوابوں میں بہت ساری چیزیں آتی تھیں۔ خود حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کیا؟ یا ابتی انی ارا فی میں یوسف علیہ السلام نے دیکھا خواب میں کہ 11 ستارے دیکھے، تو باپ نے کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں پر نہ بتلانا، ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ وہ خواب آخرکار اس کی تعبیر سچی ہوئی اور وہ نبی بنائے گئے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ جناب علی، جب سالک جو ہوتا ہے، صوفی سالک، جب ریاضت اور مجاہدہ شروع کرتا ہے اور نفس اور قلب کے تزکیے اور تصفیے اور مراقبے میں کوشش کرتا ہے تو اس کو عالم ملکوت پر اس کا گزر ہوتا ہے، عالم ملکوت پر اس صوفی کا گزر ہونے لگتا ہے، اور اسی لیے ہر مقام پر اس کی حالت کے مناسب واقعات کا کشف ہونے لگتا ہے، کبھی بطریق مکاشفہ، کبھی صالح خواب، اور کبھی بطریق واقعہ، پس ذکر اور استقرار کی حالت میں سارے محسوسات اس سے غائب ہو جاتے ہیں۔ جب غیبی معاملات کے حقائق میں کسی مضمون کے منکشف ہونے کا اتفاق ہوتا ہے تو اس وقت اگر سالک سونے اور جاگنے کے بین حالت میں ہوتا ہے تو صوفیاء کرام کی اصطلاح میں اس کشف کو واقعہ کہتے ہیں، اور عین بیداری اور حضور میں ہوتا ہے تو مکاشفہ کہتے ہیں، اور سویا ہوا ہے تو اسے خواب کہا جاتا ہے۔ سمجھیں؟ جو جناب علی بہرحال کہتے ہیں کہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا سلسلہ سے عائشہ بیان کرتی ہیں کہ خوابوں میں شروع ہوا،
تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح نبیوں کے خوابوں سے ہم بہت کچھ ثابت کرتے ہیں، اس طرح اب ان سالکین جو صوفیاء ہیں، جو غوث و خواجہ اور قطب اور ابدال اور ان کا جو اپنا درجہ ہے، ان کے بھی خواب بالکل سمجھیے یوں سمجھیے کہ اسی طرح سے گویا ہوتے ہیں اور اسی طرح سے دلیل لے رہے ہیں۔ چنانچہ بہت ساری احادیث اور کرامتوں سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے صادر ہوئی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف، پہاڑ کی طرف۔ تو دیکھو یہ مکاشفہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ مکاشفہ حضرت عمر کو کشف ہوا تھا، اس وقت کشف ہوا تھا۔ ان حضرت سے کہو کہ حضرت عمر نے کوئی مراقبہ نہیں کیا تھا، یہ کشف، یہ کرامت ہے، کرامت جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ہاتھوں پر ظاہر فرماتا ہے۔ اس میں عمر کی اپنی کوئی کوشش اور جد و جہد نہیں تھی۔ تم تو یہ کہتے ہو کہ سالک جب ریاضت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، تو عالم ملکوت میں سفر کرنے لگتا ہے، پھر کوشش اور ریاضت اس کے حسب حال جتنا ترقی کرتا ہے تو مکاشفہ ہوتا ہے۔ گویا یہ وہ چیز ہے جو کسب سے کسبی ہے، حاصل کر کے آدمی کرامت لے سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کرامتیں کسبی نہیں ہوتی ہیں کہ جب بندہ چاہے کوئی چیز ظاہر کر دے، نہ، بلکہ کرامتیں اللہ عز و جل اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں پہ ظاہر فرماتا ہے۔ اس میں اس نیک بندے کا کوئی تعلق، اس کی اپنی ریاضت اور کوشش کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ حضرت صوفی لوگ جو ہیں اس طرح سے ثابت کرتے۔ بہرحال اس طرح سے انہوں نے مکاشفات اور سب کی باتیں بیان فرمائی ہیں کہ اچھا ایک بات اور بڑی پیاری اس نے بیان کی ہے، صوفی اقبال نے بیان کیا کی ہے کہ منامات اور مکاشفات کی اہمیت، غور سے سننا اس جملے کو، منامات اور مکاشفات کی اہمیت اور حیثیت میں صاحب مکاشفہ کی شخصیت کو بڑا دخل ہے۔ صاحب مکاشفہ یعنی جس کے سامنے کشف ہو رہا ہے، اس کی شخصیت کا بڑا دخل ہے۔ مطلب کیا ہے؟ شخصیت جیسی ہوگی ویسے ہی اس کے سامنے کشف آئے۔ اور ایک بات میں اور بتاؤں، حقیقت یہ ہے کہ حضرت نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ اکبر، ہاں کہتے ہیں کہ حضرت اقدس نے اچھا سچے مکاشفات والے حضرات میں صفائی قلب اور فہم و فراست کے علاوہ کچھ طبعی خصوصیات، مثلا یہ استعداد کہ مراقبے کے وقت دوسرے محسوسات سے غائب ہو کر طبیعت کو ایک طرف ہماتن متوجہ کر لینے کی صلاحیت ہو۔ یعنی مکاشفے کے لیے یہ ضروری ہے کیا کہ اس کا دل صاف ہو، فہم و فراست کے علاوہ کچھ طبعی خصوصیات اس کے اندر موجود ہو، عقل ہو، دماغ ہو، کچھ طبعی خصوصیات کیا ہیں وہ، کہ اس کے اندر اتنی طاقت ہو کہ ذکر کرتے وقت اپنے آپ کو کسی ایک طرف متوجہ کر لے، اور جو محسوسات ہیں چاروں طرف اس کے در و دیوار، یہ سب اس کی نظروں سے یہ اوجھل ہو جائیں۔ اتنی اگر اس کے پاس طاقت ہے تب اس کو کشف ہوتا ہے، کوئی غیب کی بات اس کو معلوم ہوتی۔ میں نے بتلایا کشف کچھ نہیں ہے اس کے سوا کہ غیب کی باتوں کا معلوم کرنا، اور یہ چیزیں سادھو سنتوں کے اندر بھی موجود ہیں، سمجھ رہے؟ حضرت لکھتے ہیں کہ یہ ایک متوجہ کر لینے والی صلاحیت اس کے اندر موجود ہو تب کشف ہوتا ہے۔ اس ایک دیکھو کبھی کبھی اللہ کوئی ایسی بات نکلوا دیتا ہے کہ چور پکڑ جاتا ہے،